بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، آج کے ویڈیو کا عنوان ہے کہ قبر میں کیا فرقے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اہل سنت کے مفتیوں، اے دیوبندیوں کے عالموں، اہل حدیث کہلانے والوں، اے فقہ جعفریہ کہلانے والوں، اے لوگوں جو بھی جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ قبر میں کیا تمہارے فرقے کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تمہارا کون سا فرقہ تھا، تمہارا مسلک کون سا تھا، تمہارا پیر کون سا تھا۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ فرقوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو پھر کیوں کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، کیوں کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، کیوں فرقہ بندی ختم نہیں کرتے ہو، کیوں فرقے کے بارے میں فساد پھیلاتے پھرتے ہو۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی فرقہ تھا؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں کوئی فرقہ تھا، کوئی مسلک تھا؟ اس دور میں لوگ کس فرقہ پر عمل کرتے تھے؟ اس وقت صرف قرآن پاک تھا اور احادیث مبارکہ تھیں، وہ لوگ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ پر عمل کرتے تھے۔ کیا اس دور میں کسی اسلامی طریقے پر عمل کرنے کے لیے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے علاوہ کسی اور فقہ کی ضرورت تھی؟ سب کہیں گے کہ کسی اور فقہ کی ضرورت نہیں تھی، سارے اسلامی طریقوں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کیا جاتا تھا۔ تو پھر اب کیوں کہا جا رہا ہے کہ فلاں پیر کی کتاب پڑھ لو، فلاں بزرگ کی کتاب پڑھ لو، جبکہ آج ہر زبان میں قرآن و حدیث کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ غیر مسلم اپنی زبان میں کیا ترجمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ ہمارے کئی عالم کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ خود سے نہیں پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ جو کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جس نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیا اسے تو پتہ چل جائے گا کہ انہی عالموں نے ہمارے بڑوں کو گمراہ کیا ہوا ہے اور انہی پیروں فقیروں کے چکر میں لگایا ہوا ہے تاکہ ان کے حلوے مانڈے ختم نہ ہو جائیں۔ بہن بھائیوں، بیٹوں، جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ قبر میں صرف نبی، اللہ اور دین کے بارے میں پوچھا جائے گا تو پھر ہم کیوں فرقوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو ساری سمجھ آ جائے گی کہ دین کیا ہے اور اس پر کیسے عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلا اور اصل فقہ قرآن پاک ہی ہے، جسے احادیث کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ان پیروں فقیروں اور فرقوں کے چکر سے باہر آئیں، ان کو نذرانے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کے سارے پیر فقیر شرک کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی شرک میں مبتلا کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں، حالانکہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، اور اس نے گمراہ کر دیے ہیں لوگ، اور شیطان بالکل کامیاب جا رہا ہے اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، کل شرک رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ غیر اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ غیر اللہ ہے اور غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ بہن بھائیوں، بیٹیوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔